پاکستان ایک بار پھر بدترین بحران میں۔ وطن دشمن ٹوٹ پڑنے کو ایسے موقع پر غداروں کا تعین پہلی ترجیح بنتا ہے۔ عمران خان کے آفیشیل ٹویٹ غدار کون آج اور 1971 کے مشرقی پاکستان کے حالات کا تقابلی جائزہ اور شیخ مجیب الرحمان غدار یا جنرل یحییٰ کی بحث وطن دشمنی کے ساتھ خواہشات کا انبوہ نظر آ رہا ہے۔ پہلا مقصد غداری کے کٹہرے میں جنرل عاصم منیر کو کھڑا کرنا ہے۔ غدار کون کی ٹویٹ نے سوشل میڈیا پر کوہرام برپا کر رکھا ہے۔ میرے پڑھنے سننے والے بخوبی واقف کے ہمیشہ سے ملکی سیاسی بحران کا کلی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کو گردانتا ہوں۔ حقیقت سے انکار نہیں، دشمنوں کے رغے میں گھرے وطن کی واحد محافظ و پاسبان ہماری فوج ہے۔ دوسری حقیقت جرنیلوں، افسروں، جوانوں میں جہاں بھارت سے نفرت اور دشمنی ایکسیپشن جنرل باجوہ کوٹ کوٹ کر بھری ہے، وہاں باوجہ سیاسی دراندازی 75 سال سے عسکری قیادت امریکی مفادات پر ملکی مفادات قربان کر رکھنے میں ملوث ہے۔ امریکی خوشنودی کے بغیر پاکستان میں سیاسی منمانی ممکن نہیں۔ عمران خان سے یہ کریڈٹ چھیننا زیادتی کہ اپنے ماضی یا حال کے اعمال و بیانات سے انکار یا اپنی مرضی کے معنی پہنائے یا یو ٹرن ملک کی سیاست میں منفرد ریکارڈ ہے۔ سہولت کے انصافی مزید بننے پر فقریہ اتراتے ہیں، مرشد پاک کے ہر فرمان پر واری مر مٹنے کو تیار۔ پاکستانی سیاست میں ایسا سیمپل اس سے پہلے پیر الطاف حسین کی صورت تھی۔ چکا چوند مثال مارچ 2022 سے جنرل باجوہ کو غدار، میر جعفر، میر صادق جانور ثابت کرنے میں مستعد مرشد نے درجنوں جلسے کیے، مریدوں کو سینکڑوں مرتبہ آزبر کر ڈالا۔ ستمبر اکتوبر میں منت ترلوں کے بعد بذریعہ صدر علوی 2 دفعہ ملاقات نصیب ہوئی۔ جنرل باجوہ کا چھوٹتے ہی طنز، آپ تو مجھے غدار سمجھتے ہیں، پھر ملاقات کی تڑپ کیوں؟ عمران خان بڑبڑا گئے، وہ تو میں نواز شہباز کے لیے کہتا ہوں، مرشد تب بھی کھرا اور آج بھی سچا ہے۔ اگر جنرل باجوہ نے قرآن اٹھا کر کوئی سچ بولنا ہی تھا تو پھر مرنے سے پہلے ہی عمران خان کو مملکت پر مسلط کرنے سمیت ایسی تمام میٹنگز کا قرآن پکڑ کر احوال بتا جائے۔ بات غیر متعلقہ مگر ضروری، پچھلے چند دنوں سے ایک محترم بزنس ٹائکون کے جسد خاکی میں جان آ چکی، کفن پھاڑ کر گواہی دے رہے ہیں، میں نے وعدہ معاف گواہ نہیں بننا، ثابت کرنا کہ انصاف اپنے القادر ٹرسٹ پر زمین و پیسہ نچھاور کیا، بدلے میں 190 ملین پاؤنڈ ہتھیائے یا سب مندرجات مستحکم اور درج راکٹ سائنس نہیں، ان سے پوچھنا بنتا ہے کہ ضمن میں کون سا عمل آپ کی وعدہ معاف گواہی کا مرہون منت ہے۔ البتہ اسٹیبلشمنٹ نے پہلی مرتبہ اپنا اثاثہ اس جرم کے ساتھ لف کر رکھا ہے۔ ان صاحب کے درجن بھر سوشل میڈیا پیغامات سنتے ہی ان سے مستفید ہونے والے اور انصافیوں کا فریفتہ اور واری ہونا بنتا تھا۔ ویسے بھی عمران خان کی قسمت میں فراگوگی بیچاری سمیت درجنوں کرپٹ لوگوں کا وکیل صفائی بننا ہے۔ عمران خان ڈاکٹرائن یا بھی دباؤ ڈال کر جائز ناجائز خواہش پایہ تکمیل تک پہنچائی جائے۔ جنرل عاصم منیر پر ایسا حربہ کاگر رہنا ہے، نہ جنرل صاحب کو کسی ریلیف میں دلچسپی ہے۔ غدار کون؟ سوال بنتا ہے، شیخ مجیب اور عمران خان کی سیاست کا موازنہ کرنا ہوگا، جنرل یحییٰ اور جنرل عاصم میں مماثلت ڈھونڈنا ہوگی۔ شیخ مجیب زندگی بھر کبھی اسٹیبلشمنٹ کے زیر استعمال نہیں رہا، جبکہ عمران خان کی 28 سالہ سیاست کا محور، آغاز، انجام سب اسٹیبلشمنٹ کا مرہون منت۔ یہ سب پروگرام 2 دہائی سیاست بطور محرکی کی۔ اگر طلع سازش کیس، اگرچہ حقیقت کے 1948 سے آج تک ایسے ایشوز اور معاملات پر بھارتی مداخلت ڈھکی چھپی نہیں۔ بنگلہ دیش بننے کے بعد اکثر ملزموں نے فخریہ اعتراف کیا، بھارت اور را نے اسے تاریخی کارنامہ بتلایا۔ برسوں بعد 2011 ممبر پارلیمان کیپٹن سخاوت علی نے بنگلہ دیشی پارلیمان میں فخریہ اعتراف کیا۔ جب وہ پاکستانی فوج میں تھا تو چند ساتھیوں کے ساتھ اگر طلع تری پورہ میں بھارتی را کے ساتھ مل کر علیحدگی کی منصوبہ بندی کی۔ شیخ مجیب متوازی پلان بڑھا رہا تھا، مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کی کوشش بھی جاری رکھنی تھی اور متحدہ پاکستان میں قومی سیاست کے ساتھ بنگالی قومیتی شناخت بھی مضبوطی سے تھام رکھی تھی۔ مغرب کی طرف منہ پاکستان متحدہ رہے تو نکات منوانا تھا، مشرق کی طرف منہ کر کے علیحدگی پسندوں کی حمایت اور حوصلہ افزائی بھی کرنی تھی۔ اگر طلع سازش کیس میں مجیب الرحمان کو براہ راست ملوث کرنا پورا سچ نہیں تھا اور پھر عوامی اور سیاسی دباؤ پر 1 سال بعد واپس لینا مجرمانہ فعل اور غلطی تھا۔ عمران خان بتائے کہ را اور عوامی لیگ کے جوائنٹ وینچر میں عمران خان اور تحریک انصاف بھارت کے ساتھ کہاں کھڑی ہے؟ کیا شیخ مجیب نے جنرل یحییٰ کی بطور آرمی چیف تعیناتی پر لانگ مارچ بھی کیا تھا؟
تعیناتی سے پہلے آرمی چیف کے خلاف الزامات اور دشنام ترازی کی بوچھار روا رکھی تھی، عوام الناس کو اکسایا تھا۔ الیکشن 1970 کے نتائج آج سامنے آئے ہیں۔ عوامی لیگ نے بھرپور دھاندلی ضرور کی، بغیر اسٹیبلشمنٹ کی مت 313 کی اسمبلی میں 161 سیٹیں جیتی تھی، جبکہ اسٹیبلشمنٹ 2018 الیکشن میں بدترین دھاندلی کے باوجود عمران خان کو 243 کے ایوان میں سادہ اکثریت نہ دلا پائی۔ سیاسی انجینئرنگ RTS نے جو اکثریت دلائی وہی تو اسٹیبلشمنٹ نے 2022 میں چھینی تھی۔ مجیب الرحمان کے نزدیک اسٹیبلشمنٹ جملہ غیر معترضہ، جبکہ عمران خان اور لواحقین جنرل کی گستاخی ذاتی تجربہ منہ نوچ لیتے تھے۔ دونوں میں ایک مماثلت اور بھی تھی، دونوں کے خلاف درج مقدمات میں بہت کچھ سچ، احمقانہ ٹرائل طریقہ ضرور۔ دونوں نے اپنے مقدمات عوامی اور سیاسی دباؤ میں لا کر ختم کروانے میں کمال حاصل کیا۔ آج پھر پاکستان کی جان شکنجے اندر پھنسی ہے، نکلنے کے سارے راستے مسدود ہیں۔ ماننے میں حرج نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی 75 سالہ محنت شاقہ کا بڑا حصہ ہے۔ سیاستدان جرائم میں برابر کے شریک ہے۔ بعض سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام ہوئے، اقتدار کو ہاتھ سے جاتے دیکھا تو نعرہ مستانہ بلند کر دیا۔ مستی میں پاکستان کے خلاف سازشوں میں بھارت کی شمولیت اپنی کامیابی کا زینہ سمجھے تف ہے ایسے لوگوں پر جو اقتدار سے باہر ہوتے ہی پاکستان کو ہلکان رکھنے میں جٹ جاتے ہیں۔ رہنما اصول ایک ہی، ملک کو کمزور کر کے افواج سے بدلہ لیا جائے، شرم۔ یہی کچھ آج کی تحریک انصاف کا بیانیہ بھی، اور یہی کچھ ان کی عوامی لیگ سے مماثلت ہے۔ اسی کچھ نے تعین کرنا ہے اصلی وطنی غدار کون ہے۔ کیا عمران خان لاشعور اور فرسٹریشن میں شیخ مجیب کی طرح پاکستان دشمنوں کے استعمال میں ہے، ان سے اپنی امیدیں باندھ چکے ہیں؟ عمران خان چشم تصور میں سال 1971 اور پاکستان کو ہلکان دیکھ رہے ہیں۔ ایسی توقع اس لیے کہ اس حال تک ملک کو ان کے ادارے ہی نے پہنچایا ہے۔ جنرل منیر بچائے گا پاکستان۔